ویلکم ٹو اسٹوری اسٹیشن۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے پومپی کے تاریخ رازوں کے بارے میں۔ پومپی لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ تھیاڈر کراس کے مطابق پومپی لفظ کی جڑ نمبر 5 پومپی کے لیے آسکن لفظ معلوم ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو یہ برادری 5 بستیوں پر مشتمل تھی یا شاید اسے کسی خاندانی گروپ جین پومپیا نے آباد کیا تھا۔ پومپی اٹلی کے شہر کھمپانیا کا ایک بڑا رومی قصبہ تھا جو 79 عیسوی میں ماؤنٹ واسوویس کے پھٹنے کے بعد آتش فشاں کی راکھ میں دفن ہو گیا تھا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں کھدائی کی گئی۔ اس کے تحفظ کی بہترین حالت رومن کے روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ایک انمول بصیرت فراہم کرتی ہے۔ یہ شہر جو کبھی ساحل کے قریب تھا، آج تقریباً 700 میٹر 2300 فٹ اندرون ملک ہے۔ شہر سے متصل دریائے بحیرہ سرنو کے حصے کو جھیلوں کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا اور ابتدا یونانی اور فونیشین ملاحوں کو پناہ گاہ کے طور پر کام کیا گیا تھا، جسے بعد میں رومیوں نے تیار کیا تھا۔ پومپی نے مجموعی طور پر 64 سے 67 ہیکٹرز 160 سے 170 ایکڑ کا احاطہ کیا، یا تقریباً 1/4 میل، اور گھریلو گنتی کی بنیاد پر 11,000 سے تقریباً 11,500 سے زیادہ افراد کا گھر تھا۔ اٹلی کے مغربی ساحل پر خلیج نیپلز کے ساحل کے ساتھ واقع جدید دور کے شہر نیپلز کے جنوب میں قدیم یونانی آباد کاروں نے پومپی کو 8ویں صدی قبل مسیح میں ہیلینسٹک دائرے کا حصہ بنایا تھا۔ ایک آزاد ذہن والا قصبہ، پومپی 2ویں صدی قبل مسیح میں روم کے زیر اثر آ گیا اور آخر کار خلیج نیپلز روم کے دولت مند تعطیلات گزارنے والوں کے لیے ایک کشش بن گیا، جنہوں نے کھمپانیا کے ساحل کا لطف اٹھایا۔ پہلی صدی عیسوی کے اختتام تک ماؤنٹ واسوویس سے تقریباً 5 میل کی دوری پر واقع پومپی کا قصبہ رومی سلطنت کے سب سے ممتاز شہریوں کے لیے ایک پھلتا پھولتا ریزورٹ تھا۔ پکی سڑکوں پر خوبصورت مکانات اور وسیع و عریض ولاز بہت سے شاندار فن پاروں اور چمکتے فاؤنٹین سے بھرے ہوئے تھے۔ شہر کی زیادہ تر دولت اس کی امیر آتش فشاں مٹی سے حاصل کی گئی تھی۔ یہ خطہ زیتونوں، انگور اور دیگر فصلوں کا مرکز تھا۔ پومپی کھمپانیا کے قصبوں میں سے ایک تھا جس نے سماجی جنگوں میں روم کے خلاف بغاوت کی تھی، اور 89 قبل مسیح میں اس کا محاصرہ سولا نے کیا تھا، جس نے اپنے توپ خانے سے اسٹریٹجک طور پر کمزور پورٹا ایئر کولانو کو نشانہ بنایا تھا، جیسا کہ اب بھی دیواروں میں ہزاروں بیلسٹا شاٹس کے اثرات کے گڑھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دیواروں کے اندر بہت سی قریبی عمارتیں بھی تباہ ہو گئیں، اگرچہ سوشل لیگ کی جنگی سخت فوجیوں نے، جس کی سربراہی لوسیس کلونسیس کر رہے تھے، انہوں نے رومیوں کے خلاف مزاحمت کرنے میں مدد کی۔ پومپی کو لولا کی فتح کے بعد ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پومپی ایک رومن کالونی بن گیا جس کا نام کالونیا کارنیلیا وینیریا پومپین نوہرم تھا۔ دوستو، پومپی کے باشندے طویل عرصے سے معمولی زلزلے کے عادی تھے۔ زمین کے جھٹکے خاص طور پر خطرناک نہیں تھے کیونکہ وہ کھمپانیا میں کثرت سے ہوتے تھے، لیکن 5 فروری کو ایک شدید زلزلے نے خلیج کے آس پاس خاص طور پر پومپی کو کافی نقصان پہنچایا۔ خیال رہے کہ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5 سے 6 اعشاریہ کے درمیان ریکارڈ کی گئی تھی۔ زلزلے کے بعد افراتفری پھیل گئی۔ زلزلے کے دوران گرنے والے تیل کے لیمپس کی وجہ سے لگنے والی آگ نے خوف و ہراس میں اضافہ کیا۔ آس پاس کے شہر ہرکولینیم اور نوسیریا بھی متاثر ہوئے۔ 79 تک پومپی کی آبادی 20,000 تھی، جو کہ علاقے کے مشہور زرعی زرخیزی کا اور سازگار مقام سے ترقی کر چکی تھی۔ ماؤنٹ واسوویس راتوں رات نہیں پھٹا تھا۔ تقریباً واسوویس کھمپانیا آتش فشاں قوس کا حصہ ہے جو اٹالین پیننسولا نما پر افریقی اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹس کے ملاپ کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہزاروں سالوں سے پھٹ رہا ہے۔ پھر اس بدقسمت دن دوپہر کے فوراً بعد ماؤنٹ واسوویس دوبارہ پھٹ پڑا۔
اس دھماکے نے راکھ، چٹانوں اور چلچلاتی گرم آتش فشاں گیسوں کا ایک غبار آسمان میں اتنا بلند کر دیا کہ لوگ اسے سینکڑوں میل تک دیکھ سکتے تھے۔ پومپی میں چند عمارتیں نقصان سے بچ گئیں، مکانات اور شہر کی موٹی دیواروں کے کچھ حصے گر گئے۔ آگ نے شہر کے کچھ حصوں کو تباہ کر دیا اور یہاں تک کہ آس پاس کے دیہی علاقوں میں بھیڑیں زہریلی گیسوں کے اخراج سے مر گئیں۔ ہلاکتوں کی تعداد سینکڑوں کے بجائے ہزاروں میں ہونے کا امکان تھا۔ قدیم شہر کو پانی کی فراہمی بھی آبی ذخائر اور زیر زمین پائپس کو پہنچانے والے نقصان سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ سڑکوں کے اوپر پل کے گرنے سے بحالی کا عمل بھی متاثر ہوا تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ اچھے کے لیے شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد شدید گرمیوں میں عجیب و غریب چیزیں رونما ہونا شروع ہو گئیں۔ سڑکوں میں مچھلیاں مردہ تیر رہی تھیں، چشمے اور کنویں غیر واضح طور پر سوکھ گئے، اور کوہ واسوویئس کی ڈھلوانوں پر انگور کی بیلیں پراسرار طور پر مرجھا گئیں۔ زلزلے کی سرگرمی اگرچہ مضبوط نہیں تھی، لیکن تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا تھا، کچھ واضح طور پر صحیح نہیں تھا۔ حیرت انگیز طور پر اگرچہ کچھ لوگوں نے شہر چھوڑ دیا، لیکن آبادی کی اکثریت اب بھی ان واقعات کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں تھی جو منظر عام پر آ رہے تھے، لیکن انہیں بہت کم معلوم تھا کہ وہ قیامت کا سامنا کرنے والے ہیں۔ پومپی پر جو راکھ برسنے لگی وہ وزن میں ہلکی تھی، لیکن ڈینسٹی ایسی تھی کہ منٹوں کے اندر اندر سب کچھ اس نے ڈھک دیا۔ لوگوں نے شہر سے فرار ہونے کی کوشش کی، جہاں وہ پناہ لے سکتے تھے وہاں پناہ لینے کی بھی کوشش کی، اور پناہ کے بغیر لوگوں نے خود کو آتش فشاں مواد کی بدلتی ہوئی تہوں کے اوپر رکھنے کی بھی کوشش کی۔ دوستو، سائٹ پر اب تک صرف 1150 لاشیں ملی ہیں، جو اس نظریے کی تصدیق کرتی ہیں، اور زیادہ تر فرار ہونے والے شاید اپنا کچھ قیمتی سامان کو بچانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ بہت سے اسکیلیٹنز ملے ہیں، زیورات، سکوں اور چاندی کے برتنوں کے ساتھ پائے گئے تھے۔ رات کے کسی وقت یا اگلے دن کے اول میں آتش فشاں کے قریب پائروکلاسٹک فلاش شروع ہوا، جس میں تیز رفتار گھنے اور جھلسا دینے والے راکھ کے بادل شامل تھے، جو ان کے راستے میں مکمل طور پر یا جزوی طور پر تمام ڈھانچوں کو گرا دیتے تھے، باقی آبادی کو جلا دیتے تھے یا دم گھونٹ دیتے تھے، اس کے ساتھ زمین کی تزئین کو تبدیل کر دیتے تھے۔ دوسرے دن کی شام تک آتش فشاں تقریباً ختم ہو چکا تھا، جس سے ماحول میں صرف دھند باقی رہ گئی تھی۔ ان لوگوں کے لیے جو پومپی، ہرکولینیم اور دیگر شہروں میں پیچھے رہ گئے تھے، حالات جلد ہی بہت خراب ہو گئے۔ جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ راکھ گرتی گئی، اس نے ہوا کو بند کر دیا، جس سے سانس لینا کافی مشکل ہو گیا۔ عمارتیں زیادہ بوجھ والی چھتوں کے نیچے منہدم ہو گئیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ شہر میں ہی رہ گئے، جو اب کئی فٹ راکھ کے نیچے ڈھکے ہوئے ہیں۔ پھر اگلے دن کی صبح ایک پائروکلاسٹک فلاش 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے انتہائی گرم گیس اور پلورائز چٹان کا دھماکہ ہوا۔ پہاڑ کے کنارے اس نے اس کو اڈیل دیا اور اس کے راستے میں ہر چیز اور ہر ایک کو بخارات میں تبدیل کر دیا۔ پھٹنے کے دوسرے دن جب واسوویئس پھٹنے کا اختتام ہوا تو پومپی لاکھوں ٹن آتش فشاں کی راکھ کے نیچے دب گیا تھا۔ کچھ لوگ کھوئے ہوئے رشتہ داروں یا سامان کی تلاش میں شہر واپس چلے گئے تھے، لیکن عملی طور پر تلاش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پومپی پڑوسی شہر ہرکولینیم اور اس علاقوں میں متعدد ولاس کے ساتھ صدیوں تک ترک کر دیا گیا تھا۔ شہر میں تقریباً 2000 پومپینز ہلاک ہوئے، لیکن اس پھٹنے سے پومپی، ہرکولینیم اور خطے کے دیگر قصبوں اور دیہاتوں میں مجموعی طور پر 16,000 افراد ہلاک ہوئے۔ مردوں، عورتوں، بچوں اور جانوروں کی لاشیں وہیں جمی ہوئی تھیں جہاں وہ گرے تھے۔ بعد میں وہ ظاہر ہونے والی بہت سی لاشیں اب بھی قیمتی گھریلو اشیاء کو پکڑے ہوئی تھیں، جو وہ شہر سے محفوظ طریقے سے لے جانے کی امید کر رہے تھے۔ کچھ لاشیں بچوں یا دیگر پیاروں کے گرد اپنے بازوؤں سے لپٹی ہوئی ملی تھیں۔ دوستوں، پھر رات 11 بجے آتش فشاں کے اوپر لٹکا ہوا ایک بہت بڑا بادل اپنے ہی وزن سے گر گیا۔ اس نے شہر کو انتہائی گرم راکھ اور ہوا کی 6 تباہ کن لہروں میں دھماکے سے اڑا دیا، جس سے لوگوں کا دم گھٹ گیا اور لفظی طور پر پوری آبادی کی لاشوں کو پکا دیا۔ وہ سب پتھر کے بن گئے۔ پھر بھی راکھ گرتی رہی اور مسلسل ایک بار متحرک شہر کو 1 میٹر گہرائی میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کھو گئے اور بھول جانے کے لیے زمین کے چہروں سے مٹا دیا گیا تھا۔
بعد میں ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں تک کہ محفوظ شدہ پھلوں اور روٹیوں کے برتنوں کو بھی دریافت کیا۔ شہر کی زیادہ تر عمارتیں برقرار تھیں اور روزمرہ کی اشیاء اور گھریلو سامان اب بھی سڑکوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ پومپی کو دفن کرنے والے پاؤڈر آتش فشاں راکھ ایک عمدہ محافظ ثابت ہوئی تھی۔ دوستو، پومپی 250 سال کے زیادہ عرصے سے ایک مقبول سیاحتی مقام رہا ہے۔ 2008 تک یہ ہر سال تقریباً 2.6 ملین زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جس سے یہ اٹلی کے سب سے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک بن گیا ہے۔ یہ ایک بڑے واسوویس نیشنل پارک کا حصہ ہے اور اسے 1997 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ سیاحت سے وابستہ مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے پومپی کی گورننگ باڈی سوپرنٹینڈنزا آرکیولوجی کا ڈی پومپی نے نئے ٹکٹ جاری کرنا شروع کر دیے، جو سیاحوں کو ہرکولینیم اور استابیا کے ساتھ ساتھ ولا پوپاکا جیسے شہروں کا دورہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تاکہ زائرین کو ان سائٹس کو دیکھنے اور پومپی پر دباؤ کو کم کرنے کی ترغیب دی جا سکے۔ پومپی قریبی قصبے کی معیشت کے پیچھے ایک متحرک قوت ہے۔ بہت سے رہائشی سیاحت اور مہمان نوازی کی صنعت میں ملازمت کرتے ہیں۔ ٹیکسی یا بس ڈرائیورز، ویٹرز یا ہوٹل کے عملے کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ 2010 میں شائع ہونے والے مطالعے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ وینٹ سے 10 کلومیٹر 6 میل کے فاصلے پر کم از کم 250 ڈگری سینٹی گریڈ اور 480 ڈگری فیرن ہائٹ پائروکلاسٹک بہاؤ کی نمائش فوری طور پر موت کا سبب بننے کے لیے کافی تھی، یہاں تک کہ لوگوں کو عمارتوں کے اندر پناہ دی گئی تھی۔ پومپی کے لوگ اور عمارتیں ٹھیفرا کی 12 مختلف تہوں میں ڈھکی ہوئی تھیں، مجموعی طور پر 6 میٹر 19.7 فٹ گہری تھیں۔ دوستو، سائٹ پر کھدائی عام طور پر سائٹ کے سپرنٹینڈنٹ پروفیسر پیٹرو گیووانی گوزو کی طرف سے عائد کردہ پابندی کی وجہ سے رک گئی ہے۔ یہ سائٹ عام طور پر ماضی کے مقابلے میں سیاحوں کے لیے کم قابل رسائی ہے۔ 1960 کی دہائی میں کھلی ہوئی تمام عمارتوں میں سے 1/3 سے بھی کم عمارتیں آج عوام کے دیکھنے کے لیے دستیاب ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹیشن میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔